جی یہ شعر ہم دیکھ رہے تھے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تشبیہ کا میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ تشبیہ کیا ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی مشترک خوبی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے اس شعر کی تشریح میں آپ دیکھیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، لب کو نازک کہا ہے، کیا کہیے، جیسے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، جیسے گلاب کی پنکھڑی، گلاب کی پتی نرم نازک ہوتی ہے۔ مشترک خوبی کیا ہوئی، نزاکت، نرمی، ملائمت، سرخ رنگت بھی گلاب کی پنکھڑی میں اور محبوب کے ہونٹوں میں، یہ مشترک خوبیاں ہیں۔ اس وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے، جیسا کہ لب کو گلاب کی پنکھڑی کہا ہے، تو یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، اب بنیادی بات کیا ہے کہ تشبیہ استعمال کی ہے اور شاعر اپنے محبوب کے خوبصورت، نرم و نازک، سرخ حسین ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوں تو ہمارا محبوب خوبصورت ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو نازکی اس کے ہونٹوں میں ہے وہ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ہے۔ محبوب صرف میر ہی نہیں، کلاسیکی شاعری کی روایت میں تمام شعراء اپنے محبوب کے مختلف اعضاء کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ تو میر نے بھی اپنے محبوب کے ہونٹوں کو نزاکت، ان کی ملائمت، نرمی، سرخ رنگت کی وجہ سے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ سب آپ تشریح میں لکھیں گی۔ جس طرح گلاب کا پھول، اس کی پنکھڑی، اس کی پتیاں نرم و نازک ہوتی ہیں، ملائم اور سرخ رنگ کی ہوتی ہیں، اسی طرح محبوب کے ہونٹ بھی بہت نرم و ملائم اور سرخ ہیں۔ اس کا محبوب حسن و جمال کا پیکر ہے، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں پہ آپ شعر جو ہے وہ شامل کریں گی، جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، کتنے پرکیف نظاروں کو سزا ملتی ہے۔ پھر آپ تشریح شروع کر دیں گی حوالہ جاتی شعر لکھنے کے بعد۔ تو میر تقی میر جو ہیں وہ جمالیاتی حس رکھتے ہیں، وہ نہایت خوبصورتی سے اپنی شاعری میں ان باتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ جو شاعر کو اپنا محبوب خوبصورت نظر آتا ہے، اس میں محبوب کے لبوں میں جو حسن ہے، جمال ہے، جو رنگینی ہے، وہی خوبصورتی اس کے گلاب کے پھولوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اور شاعر چونکہ بہت حساس ہوتے ہیں، وہ بہت ذہین ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کو فوراً محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کی نظر جو ہے وہ اس چیز پر ہے کہ جیسے پھول خوبصورت ہیں، باغ میں کھلے ہوئے نہایت بھلے معلوم ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک دنیا میں بہت سارے چہرے ہیں، لیکن ہمارے محبوب کی بات ہی نرالی ہے، وہ نہایت خوبصورت ہے، اس کے ہونٹ گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی مانند ہے۔ یہ شعر جو ہے یہ ضرب المثل کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور تشبیہ کے لیے نہایت عام استعمال کیا جاتا ہے۔ تشبیہ کی مثال دینی ہو تو اس شعر کی ہی مثال دی جاتی ہے۔ یہاں پہ پھر آپ ایک اور شعر شامل کریں گی، یہ آب و تاب حسن، یہ عالم شباب کا، یہ آب و تاب حسن، یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ یہ دو اشعار آپ اس شعر کی تشریح کے حوالے سے
کریں گی۔ اور میرے عزیز طالبات، آپ لوگوں کو بالکل بھی لکیر کا فقیر نہیں بننا، اور خود سے بھی کچھ نہ کچھ لائن کوئی تشریح کے حوالے سے آپ شامل کر سکتے ہیں۔ ان اشعار کے علاوہ اگر آپ کو کوئی شعر بالکل اس مفہوم سے مطابقت رکھتا ہوا ملتا ہے تو آپ وہ بھی ضرور شامل کر سکتی ہیں، اس میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی سمجھایا تھا کہ جب آپ نے کسی شعر کی تشریح کے شروع میں 2-3 سطور جو شاعر کی تعارف کے حوالے سے لکھنی ہے، اس میں ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ یہی لکھیں میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، اس میں آپ مختلف طریقے سے کر سکتی ہیں۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، انہوں نے بہت سی شاعری کی ہے، ان کی اس شاعری کی خصوصیات میں خلوص، درد و غم، ترنم، سادگی کی عمدہ مثالیں ہیں، یوں آپ کر سکتی ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعراء اردو بھی قرار دیا ہے، ہر کوئی میر تقی میر کے شاعرانہ اور فنی عظمت کا دیوانہ ہے، یوں کر کے آپ مختلف طریقوں سے بات کا اظہار کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل، دل کی آنکھ، عالم دنیا، یہاں سے مراد یہاں ہے یعنی کہ اس دنیا کی، یہاں کی اوقات یعنی کہ حیثیت خواب کی سی ہے۔ خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ خواب ایک فسانہ ہوتا ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے جو کہ چند لمحوں کے لیے ہم یا چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت سچی اور پائیداری والی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں دل کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے، اس دنیا میں ہم اگر آئے ہیں تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے سوائے خواب کے کچھ نہیں۔ رات کو ہم سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں اور نیند کھلنے پر وہ خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میر تقی میر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، لیکن یہاں کی رنگینیاں دنیا میں آ کر اس قدر دل فریب اس رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، ظاہری رنگ روپ جو ہے دنیا کے اس کے تماشوں میں مصروف ہو جاتا ہے، زندگی بیکار کے کاموں میں کھو جاتی ہے، اور یہاں کی محفلوں میں ہی انسان اپنا دل لگا بیٹھتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ چشم دل کھول، دل کی آنکھ سے ہی ہم وہ تمام حقیقتیں پا سکتے ہیں جو کہ ہمیں آخرت میں کام آئیں گی، کیونکہ اس دنیا کی حقیقت ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو صالح اعمال کرے تاکہ آخرت میں اس کی نجات کا وسیلہ بنے۔ وہ ایک شعر یہاں پہ آپ شامل کر لیں، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے۔ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر۔ کامہ ہے زاد سفر پیدا کر، زاد سفر یعنی کہ سفر کا سامان، سفر کرنے کا جو ہمارا توشہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سامان ہونا چاہیے سفر کرنے کے لیے۔ دراصل میر تقی میر اس دنیا کے عارضی اور ناپائیدار ہونے کی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے، لیکن جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ تمام خواب جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ عارضی کیفیت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا غافل انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آ کر یہاں کی رنگینیوں میں کھو جانے کی بجائے ظاہری آنکھ جو ہے اس سے دیکھنے کے بجائے دل کی آنکھ سے دیکھے، غور کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں آ کر اگر ہم اس کی رنگینیوں میں کھو جائیں تو یقیناً ہماری دنیا تو تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا انسان کو بصیرت سے کام لینا چاہیے اور مرنے سے پہلے ہی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ شعر نمبر 4 ہے اس کے بعد، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔
بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں۔ بار بار کا مطلب مسلسل، کئی بار، بہت دفعہ۔ تو 3 معنی آپ کو بتاتی ہوں۔ در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، چوکٹ، دہلیز۔ حالت یعنی کہ کیفیت اب کیسی ہے، اضطراب، بے قراری یا بے چینی والی کیفیت ہے، یعنی کہ محبوب کے در کا بار بار چکر لگاتا ہوں کیونکہ بے چینی اور بے قراری حد سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ شعر آپ کو 2 حوالے سے تشریح آپ نے اس کی 2 حوالے سے کرنی ہے۔ شعر نمبر 4 کی میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، مجازی اور حقیقی۔ یہ شعر دونوں حوالوں سے استعمال ہوگا۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ اگر ہم مجازی حوالے سے دیکھیں تو ہر شخص کی، ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اپنی محبوب سے ملاقات نصیب ہو، اس کا دیدار نصیب ہو۔ جب تک محبوب کا چہرہ نہ دیکھ لیا جائے، بے چینی اور بے قراری حد سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی۔ اضطراب کی حالت میں انسان بے چین ہو کر بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے، لیکن اگر محبوب سے ملاقات ہو جائے تو بہت اچھی بات، لیکن اگر نہ ہو تو پھر ناکام و نامراد واپس لوٹ آتا ہے۔ تو شاعر کو بھی دراصل محبوب کا وصل نصیب نہیں ہے، تو اس کی حالت بہت بے چین ہے، بے قرار ہے، اور اسی بے قراری کے عالم میں وہ بار بار اپنے محبوب کے دہلیز کی طرف جاتا ہے، اس کے در کے چکر کاٹتا ہے، اس کی گلی میں بار بار جاتا ہے تاکہ کسی طرح اس کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو یا ملاقات ہو جائے، تو اس کی آتش عشق جو بھڑکی ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے، اس میں بے چینی کا عالم جو ہے وہ کم ہو جائے، لیکن اسے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ایک شعر ہے وہ آپ شامل کر لیں۔ تو اگر ہم کلام ہو جائے ہم فقیروں کا کام ہو جائے۔ سادہ اور آسان شعر حوالہ جاتی آپ کو شامل کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے پہ بھی آسانی ہو جائے۔ ایک اور شعر بہت آسان اور اس حوالے سے بہت اہم ہے، وہ بھی آپ شامل کریں۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ شعر بھی آپ شامل کر لیں اس شعر میں، اور تشریح آپ کریں گی مزید، اس میں بھی آپ ظاہر ہے تشریح میں اضافہ کریں گی، سیم ٹو سیم یہی نہیں لکھ دیں گی بلکہ آپ لوگ خود بھی اس میں اضافہ کریں گی۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ جب بھی وہ محبوب سے بار بار ملاقات کے لیے اس کے در پر جاتا ہے، لیکن اس کی دلی تمنا پوری نہیں ہوتی، اور محبوب کا دیدار اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی محفل اور اس کی ملاقات نصیب ہونا آسان بات ہے، لیکن محبوب جو ہے وہ اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر بار بار محبوب کے طرف جاتا ہے، اور اس کی حالت بڑی مضطرب اور بے چین ہوتی ہے۔ تو پھر آپ یہ شعر لکھ دیں، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو دراصل جب کوئی شخص جو ہے وہ سکون کی خاطر اپنے محبوب کے لیے، اس کے دیدار کے لیے بار بار جائے، اور لیکن اسے دیدار نصیب نہ ہو، تو پھر بے چینی اور اضطراب جو ہے وہ ایک عام بات ہے۔ یہ تو اس کا ہو گیا مجازی پہلو، اور اس شعر کی تشریح مجازی حوالے سے کرنے کے بعد آپ بتائیں گے کہ یہ شعر جو ہے وہ اپنے اندر حقیقی پہلو بھی لیے ہوئے ہے۔ دراصل انسان اس دنیا میں آ کر اپنے اعمال کے ہاتھوں بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اور اس بے قراری کی حالت میں جب اس نے اپنے دل کو سکون پہنچانا ہے تو پھر اسے ایک اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ ہی نظر آتی ہے، وہ بار بار پھر اس کے در پر جاتا ہے اور اسی کو اپنا رازداں بناتا ہے، اسی سے اپنی تمام مشکلات بیان کرتا ہے، کیونکہ انسان جب خوشی میں عموماً ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، یاد نہیں کرتے، لیکن جب دکھ، درد، غم، بے قراری، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں ہر چہار سو نظر آتی ہے، اور ہم اسی کے در پر بار بار جاتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے مجازی اور حقیقی دونوں معنوں سے اس شعر کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز
اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ شعر نمبر 5 میں بولا مطلب بات کرنا۔ خانہ خراب، خانہ گھر کو کہتے ہیں، خراب یعنی کہ اجڑا ہوا، برباد، اجڑا گھر۔ اس میں وہ محبوب کو اس کے در پر صدا دی، دستک دی، آواز دی محبوب کو، تو محبوب نے کہا کہ یہ تو وہی تباہ حال کوئی شخص ہے۔ یہ اس کا عام مفہوم ہے، سادہ سا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے اس کی تشریح میں مزید کیسے بات کرنی ہے۔ میر تقی میر دراصل اس شعر میں اپنے محبوب کے بے اعتنائی والے رویے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب انتہائی بے رخی اور غفلت سے ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، اور شاعر کا دل جو کہ تمناؤں اور آرزوؤں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، اور ان آرزوؤں کی تکمیل کے لیے وہ بار بار محبوب کے در پر جاتا ہے اور اس سے ملاقات کے لیے ترستا ہے۔ اور اگر اتفاق سے ایسا لگے کہ ہمارا محبوب گھر ہی ہے، محبوب اور شاعر جو ہے وہ صدا لگائے، آواز لگائے کہ اے محبوب ہمیں اپنی دیدار نصیب فرما اور ہم سے لاپرواہی برتنا چھوڑ دے، تو محبوب جو ہے وہ لاپرواہی کا ہی مظاہرہ کرتا ہے، اور اس رویے سے جو ہے شاعر کو نہایت شدید دکھ اور صدمہ ہوتا ہے کہ ہم اس محبوب کے خاطر دنیا کی اتنی مصیبتیں جھیلتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، اسی کے لیے سب کچھ ہماری اپنی زندگی ہوتی ہے، لیکن جب ہم محبوب کو بلائیں اور وہ ہم سے بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے، ہماری آواز تک نہیں پہچانتا۔ تو شاعر یہاں پہ میر تقی میر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محبوب میری آواز سن کر ہی کہتا ہے کہ یہ تو میرے خانہ خراب تباہ حال عاشق جیسی آواز ہے، اور یقیناً یہ اسی محبوب میرے عاشق کی آواز ہے، لیکن محبوب کا یہ بے رخی والا رویہ شاعر کے لیے بہت زیادہ دکھ کا باعث ہے۔ اگلا شعر ہے، آتش غم میں دل بھنا ہے شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش غم، غم کی آگ، دکھ کی آگ، دل بھنا ہوا ہے، بھنا مطلب جلنا، بہت جلا ہوا ہے، بو یعنی کہ اسمیل جو ہے، کباب، ہاں کباب بھی گھی میں تلے ہوئے، ظاہر ٹکیاں قیمے، اس سے مراد، کباب سے مراد جلنے کی بو ہی ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ سادہ سے الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ دل اس قدر دکھ اور غم سے شدید جلا ہوا ہے کہ جلے ہوئے کباب کی بو دے رہا ہے۔ اس کی تشریح میں ہم ایسے ہی شاعر کے تعارف کے حوالے سے تھوڑی باتیں کر کے تو ہم بنیادی بات یہی بتائیں گے کہ شاعر اپنے محبوب کی بے رخی اور اس کے فراق میں دل جلنے کی کیفیت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق میں ہم نے جب سے اس عشق کے دنیا میں قدم رکھا ہے، غم و الم نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ عشق کوئی آسان بات نہیں ہے، ہر کوئی اس کے معیار پر پورا بھی نہیں اتر سکتا، یہ نہایت کٹھن اور پرخطر راستہ ہے۔ میر تقی میر کا ہی ایک شعر ہے، میر درد کا ایک شعر ہے، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ یہ آپ یہاں پہ لکھ لیں۔ یہ تمام جو اذیتیں، مصیبتیں ہیں، ان کا پالا پڑتا ہے ایک عاشق کو عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہی، اور جو کم ہمت لوگ ہیں ان کے لیے محبت کی منزلیں طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ آغاز میں ہی حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ خاردار وادی، خار کانٹے کو کہتے ہیں، کانٹوں بھری یہ وادی ہے جو عشق کی وادی ہے، اور اس میں مسلسل محرومیاں اور غم ہی ہیں، جو کہ شاعر جیسے کہ اس شعر میں بھی کہہ رہا ہے۔
میر تقی میر کہتے ہیں کہ میں محبوب کی جدائی ہے، زمانے اور دشمنوں کے ظلم و ستم ہیں، یہ مسلسل ایسے دکھ اور غم ہے کہ جن میں ہمارا دل جلتا رہتا ہے، اور محبوب کی جدائی سے یہ دکھ اور غم کم ہونے کے بجائے مزید اضافہ ہو جاتا ہے ان میں، اور ایسے لگتا ہے دل میں ایک آگ سی جل رہی ہے، دہکتے ہوئے انگارے رکھے ہیں، جیسے سینے میں دل نہیں بلکہ دہکتے ہوئے انگارے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ دل جو ہے وہ کباب کی طرح بھن رہا ہے، جلنے کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ دراصل غموں اور دکھوں کی کیفیت سے شاعر کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جیسے آگ جو ہے وہ ایک کباب کو جلا دیتی ہے، ویسے ہی بو جلنے کی وہ میرے دل سے بھی آ رہی ہے، یعنی کہ شاعر نہایت دکھی اور غمگین ہے۔ یہاں پہ آپ جو شعر شامل کریں گی وہ لکھیں۔ ایک ڈھیری راکھ کی تھی، صبح جائے میر پر، جائے کا مطلب جگہ، میر کی جگہ پر راکھ کی ڈھیری تھی، میر جل کر راکھ ہو گیا، برسوں سے جلتا تھا شاید، رات جل کر رہ گیا، یعنی کہ ایک عرصے سے جل رہا تھا میر، تو رات ایسا دکھ اسے ملا کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ شعر آپ شامل کر لیں گے حوالہ جاتی شعر کے طور پر۔ اس کے بعد شعر نمبر 7 آپ دیکھیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر تقی میر، یہ غزل کا آخری شعر ہے، 1 2 3 4 5 6 7 غزل کا آخری شعر ہے، اور اس میں میر تقی میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ غزل کا آخری شعر جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، یہ بھی اہم بات ہے، آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور غزل کا پہلا شعر جو ہے یہ مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع طلوع ہونے کی جگہ، یعنی کہ شروعات ہوئی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں قافیہ اور ردیف ہوتی ہے۔ قافیہ کیا ہے؟ یہ ایک جیسے ہم وزن ہم آواز الفاظ، حباب سراب، یہ قافیہ ہے۔ کی سی ہے سیم ٹو سیم چونکہ تو استعمال ہوئے ہیں، یہ اس غزل کی ردیف ہے۔ ردیف اور قافیہ کا بھی آپ لوگ خاص طور پر دھیان رکھیں، مطلع میں ہوتے ہیں۔ اور مقطع کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ مقطع نہیں بلکہ غزل کا آخری شعر ہی کہلائے گا۔ نیم باز کہتے ہیں آدھ کھلی، نیم باز آنکھوں میں ساری مستی، مستی کا مطلب نشہ، خمار، شراب کی سی ہے، جیسے شراب پینے سے نشہ ہو جاتا ہے، خمار، ویسے ہی میر تقی میر وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی جو آدھ کھلی سی مخمور سی جو آنکھیں ہیں ان میں شراب جیسا نشہ ہے۔ یہ ایک سادہ مفہوم میں نے آپ کو بتایا پہلے شعر کا، پھر آپ اس کی تشریح کرنے سے پہلے میر تقی میر کی خصوصیات پر مبنی 2-3 سطور لکھیں گی، اور پھر آپ تشریح کریں گی کہ یہ غزل کا مقطع ہے۔ یہ بھی بتا دیں آپ اس میں، آپ جتنی انفارمیشن جو اس کے متعلق ہوتی ہے کسی بھی شعر کے متعلق وہ آپ کا بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ شعر غزل کا مقطع ہے، اور شاعر جو ہے وہ شاعر کو، میر تقی میر کو اپنے محبوب کے حسن و جمال کا ہر انداز جو ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ عموماً شعراء جو ہیں وہ اپنے محبوب کی تعریف میں دیوان کے دیوان لکھ چھوڑے ہیں اور بہت سی باتیں کیے ہیں، تو یہاں پہ میر تقی میر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی ادھ کھلی آنکھیں جو ہیں ایسی مخمور آنکھیں ہیں، وہ اپنے اندر جادو اور اثر رکھتی ہیں، اور جیسا کہ شراب خانہ کی پوری مستی چھائی ہو اور وہ محفل میں ایک خمار سا طاری کر دیتی ہیں جس میں ہر شخص مست نظر آتا ہے، یوں میر تقی میر کو اپنے محبوب کی آنکھیں بھی نہایت مخمور اور مست دکھائی دیتی ہیں، جو کہ دیکھنے والے پر اپنا ایک جادو، اثر اور خمار جو ہے وہ طاری کر دیتی ہیں۔ میر تقی میر نے اپنے محبوب کی جو نگاہ کی اثر آفرینی ہے اس کو مبالغے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ نگاہ کی اثر آفرینی، اثر پیدا کیا ہے جو انہوں نے اپنے محبوب کی آنکھوں کا، اس میں مبالغہ ہے، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر ظاہر ہے بیان کیا ہے کہ شراب کسی مستی ہے، اس میں انسان دیکھتے ہی جسے مخمور ہو جائے، مدہوش ہو جائے۔ اور یہاں پہ جو آپ شعر لکھیں گی وہ نوٹ کر لیں۔
نگاہ یار جس سے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ یعنی کہ محبوب جسے اپنی نگاہ سے نوازے وہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا ہے۔ خوبصورت آنکھوں سے اگر کسی کو دیکھ لے، یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ اور یہاں پہ جو ہیں وہ محبوب میر تقی میر اپنے شاعر کی بے وفائیوں کے باوجود بھی اپنی خوش قسمتی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں اتنی حسین ہیں، خوبصورت ہیں، نیم باز ہیں، ان میں ایک جادو ہے جو کہ مخمور کیے رکھتا ہے اور انسان کو محصور بھی اپنا محصور بھی بنا لیتا ہے۔ مخمور، خمار زدہ، مسحور، سحر زدہ، ایسے الفاظ آپ نے استعمال کر کے اپنی تشریح کو خوبصورت بنانا ہے۔ اور شاعر کو اپنے محبوب کی ہر ادا جو ہے وہ دل فریب لگتی ہے، اس کی آنکھ کا جو ناز نخرہ اثر آفرینی ہے وہ بھی کمال ہے، اور شاعر پر نشے کسی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ یوں آپ نے تعریف کرتے ہوئے میر تقی میر کی طرف سے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو تشریح پسند آ گئی، اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے بلکہ کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ تشریح بالکل ٹھیک سے سمجھ آ گئی ہے، اور مزید کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ اللہ حافظ۔